علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں بتاؤں گا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی سردار امین جتوئی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے، کیا پاسبل ہے کہ جلدی عمران خان کی بھی رہائی ممکن ہے؟ میم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بشریٰ بی بی تقریباً کوئی 364 یا 367 غالباً دن گزر چکے ہیں انہوں نے قید گزاری ہے، اور یہ ایک خام خواہ کی یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے کہ جی یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل کے تحت ان کو رہا کیا گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے کیسز کو فیس کیا ہے، فیس کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا. جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ یہ ابھی تک بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں، اور کم از کم شاید اگلا 1 سال 2 سال. لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ ہر چیز انپریڈکٹیبل ہے، اور ہم سوچتے ہیں کچھ رات کو، اگلے دن کچھ ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بشریٰ بی بی کی رہائی جو ہے وہ ایک یقینی طور پر ایک میں کہتا ہوں کہ میرٹ پر فیصلہ ہے، اور ان کو رہا ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو انہوں نے 264 یا 67 دن گزارے ہیں، یہ زیادتی والی بات ہے. کسی خاتون کے ساتھ، کسی بھی لیڈر کی، میں کہتا ہوں فیملی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر یہ جو قاضی چیف جسٹس ہیں ان کے ریٹائرمنٹ اور یحییٰ آفریدی کی تعینات، یہ آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے؟ کہ آپ سوچتے ہیں کہ جو یحییٰ آفریدی ہیں وہ بہتر ثابت ہوں گے ان سے؟ دیکھیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت ساری ایک قسم کی خوشگوار چیزیں تھیں جو ہم لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ ایسا دور گزاریں گے کہ جو ایک تاریخی دور ہوگا. لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے ملک میں جو ایک سیاسی پارٹی بازی چلتی ہے نا، یہ بھی اسی کا شکار ہوئے. اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، ان کی تعیناتی صرف اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے فیورٹ ہو چکے تھے، کیونکہ پاسبلٹی بھی ان کی تھی. ہاں نہیں، اب دیکھیں جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے نا، وہ بہتر دور اس لیے گزاریں گے کیونکہ ایک تو مکمل طور پر ایک آئینی ترمیم کے بعد وہ آئے ہیں، سپرسیڈ ہو کر آئے ہیں. لیکن یہ جو جسٹس منصور علی شاہ گروپ ہے یا جسٹس منیب اختر جو ہے، یہ لوگ ان کو چلنے نہیں دیں گے. اور یہ پھر ایک وہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں گی کہ آنے والے وقت میں ایک کھینچا تانی کی فضا رہے گی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ سینئر موسٹ کو ہی آنا چاہیے تھا. یہ جو پہلی ایک قسم کی جو تلوار چلی ہے نا جسٹس منصور علی شاہ پر، یہ نہیں چلنی چاہیے تھی. بہرحال جسٹس یحییٰ ایک بہتر جج ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے چیزیں بہتر ہوگی، اور یہ جو ایک خواہ مخواہ غیر یقینی کی کیفیت ہمارے ملک پہ پھیلائی جاتی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. پی ٹی آئی رہنما عمران خان کی نا آج وکلا سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اس میں جو 26 آئینی ترمیم تھی اس کا کیا موقف دیا انہوں نے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو آج نا جس طرح ان کے وکلا بتا رہے تھے، وہ تو بڑی ہاریبل پوزیشن ہے کہ جی وہ ان کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور اتنا زیادہ ان کے برے حالات تھے، اور 10-12 گھنٹے ان کی جو سیل کی لائٹ آف ہوتی ہے. یہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ ہی جب حکومت کا موقف جانے، لوگوں کو، حکومتی لوگوں کی بات سنیں، تو وہ کہتے ہیں جی جیسی جیل خان صاحب گزارے ہیں ویسی کوئی بھی نہیں گزارا. تو بہرحال کوئی بھی لیڈر ہو، اس کو جیل میں وہ سہولیات تمام تر ملنی چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے. اگر بی کیٹیگری الاؤڈ ہے تو پھر ان کو ملنی چاہیے. تو میں سب سے پہلے اتنا ہی ضرور کہوں گا کہ یہ جو دیکھیں آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اپنے احتجاج جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے، کارکنان کو جو ہے ہر صورت میں انٹیکٹ رکھنا ہے، اور یہ جو لیڈرز باہر ان کے موجود ہیں وہ لیڈ کریں فرام دی فرنٹ، نہ کہ یہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. کارکنان بیچارے مارے کھاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کمزور پڑتی جا رہی ہے. سر پی ٹی آئی میں نیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، کیا شاہ محمود قریشی اسے واقعی لیڈ کر رہے ہیں؟ میڈم یاد رکھیے گا کہ جو پی ٹی آئی میں عمران خان کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اگر شاہ محمود قریشی فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں، ایکس وائی زیڈ، ایون بشریٰ بی بی، ایون کوئی بھی شخص اگر عمران خان کو چھوڑ کر، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کوئی بھی فارورڈ بلاک بنائے گا، سیاست کرنا چاہے گا، اس کی سیاست تباہ ہو جائے گی. اور ایسا جو ایک کہتے ہیں نا کہ خطرہ کوئی بھی مول نہیں لے گا. تو جہاں تک شاہ محمود قریشی کی بات ہے، وہ بڑے سیانے بندے ہیں. ہاں اگر ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سبز باغ دکھا کر جو ہے وہ بنا لیا گیا، تو وہ مکمل طور پر ناکام ہوں گے، اور وہ دوسرے جاوید ہاشمی ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے سر. پنجاب میں نا اسپیشلی فیصل آباد میں ہوائی فائرنگ کے واقعات بہت بڑھتے ہوئے پیش آ رہے ہیں، انتظامیہ بے خبر کیوں ہے؟ میڈم اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پرابلم ہے نا، یہ قسم کا قانون کی عمل داری پر ہمارا جو ہے نا وہ میں آج کیسی بات ہے کہ آج میں سی پی او فیصل آباد سے جب ملنے کے لیے گیا تو وہاں پر بھی وہی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک واقعہ ہوا جس میں لندن سے لوگ آ کر جو ہے وہ لندن میں ایک پٹاخہ نہیں چلا سکتے.
यही बात वो कर रहे थे। जी। और यहाँ पर आके वो शादी पर इतनी ज्यादा फायरिंग और पता नहीं वो लोगों को शायद पाकिस्तान में आकर कानून भूल जाता जी, है। और अब इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जितने भी ऐसे वाकयात होते हैं, चाहे वो जितना ही बासर क्यों ना हो, उन सबको जो है हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ऐसे लोगों का एक बाकायदा, आज देखिए आज वो एक सर्कुलर जारी हुआ है फैसलाबाद पुलिस की जानब से कि ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और ऐसे लोगों का सद्देबाब की, चाहे मेला है, चाहे वो खुशी का मौका है, चाहे कोई त्यौहार है, चाहे कोई शादी है, मेहंदी है, भाई ये हवाई फायरिंग का क्या तुक बनता है। तो ये सबसे बड़ी इस वक्त फैसलाबाद में बीमारी है और हर बंदा उठता है, आतिशी असला लहराता है और एक दहशत गर्द किस्म का माहौल पैदा। अगर 2-4 बंदों को सजाएं मिल गई ना अच्छे तरीके से, आप यकीन माने दोबारा कभी हवाई फायरिंग नहीं।